السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم۔ آپ اس کے ذریعے انہیں ڈرائیے جو ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیس لہم من دونہ من ولی ولا شفیع لعلہم یتقون۔ ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارشی تاکہ وہ بچ جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں جو رب کی طرف اکٹھا کیے جانے سے ڈرتے ہیں۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ آپ کا وعظ اور نصیحت اسی بندے پر اثر کرے گا جس کو اس چیز کا ڈر ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اللہ کے پاس اکٹھا کیا جانا ہے۔ جس بندے کو یہ ڈر نہیں اس بندے پر وعظ اثر نہیں کرتا، اور پھر جس بندے کو یہ ڈر جتنا زیادہ ہوگا اس پر وعظ اتنا زیادہ اثر کرے گا، اور جس بندے میں یہ ڈر کم ہوگا اس پر وعظ کم اثر کرے گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس حکم کے اندر کن پر وعظ اثر کرے گا اور کن پر نہیں کرے گا اس حقیقت کو بتا دیا۔ لہٰذا آپ محنت ہی ان لوگوں پہ کریں کہ جو رب کے پاس اکٹھا کیے جانے سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو سرکشی والا مزاج رکھتے ہیں، جن کو ڈر، یعنی کہ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے، انسان کو نیکی کی طرف ابھارنے والی، تیار کرنے والی، ترغیب دلانے والی جو اصل چیز ہے وہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے۔ جس بندے کو یہ ڈر پیدا ہو گیا پھر اس بندے کے لیے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا کچھ مشکل۔ ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارشی۔ ان کو یہ بھی عقیدہ ہے، اچھا یہ بھی دوسری چیز یہ ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی دوست ہے، اس بندے پر وعظ اثر کرتا ہے۔ جس نے اور کئی سفارشی بنائے ہوں، مشرک قسم کا آدمی، بدعتی قسم کا آدمی، اس پر وعظ اثر نہیں کرے گا۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ یعنی کہ وعظ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ عمل کریں اور بچ جائیں۔ کبھی بھی وعظ اور نصیحت لیں تو اس لیے لیں کہ ہم اس کو سن کے اس کی نافرمانی سے بچیں۔ وعظ اصل کیا جاتا ہے بچنے کے لیے کہ اس کی نافرمانی سے بچا جا سکے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قریش کے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ آپ یہ جو کمزور قسم کے لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ ان کو اٹھا لیں، کیونکہ یہ ہمارے غلام ہیں، کسی کو ہم نے آزاد کیا ہوا ہے، کوئی ویسے ہمارے ماتحت ہے، کچھ غریب اور فقیر لوگ ہیں، ہم سردار لوگ ان کے ساتھ برابر پہ کیسے بیٹھے؟ آپ ان کو اپنی مجلس سے نکال لو، کم از کم یہ مجلس ایسی ہو کہ ہم سمجھیں کہ یار اگر اس میں ہم بیٹھیں گے تو ہماری تذلیل نہیں ہوگی۔ تم ہمیں دعوت بھی دیتے ہو اور ہمارے غلاموں کو ہمارے ساتھ بٹھاتے بھی۔ اسلام مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے۔ کسی بندے کے اندر اگر اسلام نہ ہو تو پھر اس میں غالباً غرور اور تکبر ہوتا ہے۔ تو یہ کہنے لگے آپ کیسے ہمیں ان کے ساتھ برابر میں بٹھاتے ہو، ان کو یہاں سے اٹھاؤ۔ یہی بات ہر نبی کی امت کے جو اکابر تھے مجرم وہ کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کو بھی وہ کہتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی کرنے والے وہ کمزور قسم کے لوگ، گھٹیا قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ آپ کے ساتھ، تو یہ کہتے تھے ان کو یہاں سے بھگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں میرے نبی، آپ نے ان لوگوں کی صحبت نہیں چھوڑنی، ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ صبح و شام اس میں نمازیں بھی داخل ہیں، اس میں اذکار بھی داخل ہے، اس میں ہر وقت اللہ کی اطاعت کے اندر رہنا بھی داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہہ دیا، اس لیے نبی کو بھی کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو، ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کوشش کر کے نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، اچھے لوگوں سے تعلقات بنائیں تاکہ ان کی اچھی عادات، صفات، خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں،
آپ کے ذمے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. اچھا نیک لوگوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ نیک وہ ہوتے ہیں جو محض بغیر کسی شعور کے نیکی کرتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں. لیکن وہ بندہ جو اللہ کا چہرہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو جو ہے وہ آپ نے اپنے سے دور نہیں کرنا. یعنی مخلصین کو اپنے سے دور نہیں کرنا. وہ عبادت گزار جو مخلصین ہیں ان کو دور نہیں کرنا. آپ کے اوپر ان کا کوئی حساب نہیں اور آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں. آپ کا ان سے کیا ایسی مشکل ہے کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے آپ کا حساب انہوں نے دینا ہے یا ان کا حساب آپ نے دینا ہے؟ آپ نے اپنا حساب دینا ہے، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے. آپ کو کس چیز کی پریشانی؟ آپ کیوں ان کو اپنی مجلس سے اٹھائیں؟ فتکون من الظالمین. آپ ایسا کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم بِالْبَيِّنَاتِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. ہم نے اسی طرح بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا. کیا مطلب؟ بعض دفعہ کچھ لوگوں کی ضد میں آ کے کچھ لوگ حق قبول نہیں کرتے. جس طرح آج کتنے لوگ ایسے ہیں وہ اس لیے حق قبول نہیں کرتے کہ لوگ پھر تو ہم وہابی ہو جائیں گے. یعنی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی بندے کے ساتھ دشمنی، عداوت، کینہ، بغض آپ کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس جو حق ہوتا ہے آپ اس کو قبول کرنے کے لیے اس کی وجہ سے تیار نہیں. یہ ایک بہت بڑی حقیقت. اس لیے کسی بندے سے دشمنی ہو، کسی بندے سے محبت ہو، یہ اعتدال میں ہونی چاہیے. بیجا محبت انسان کو ہنگا کر دیتی ہے اور بیجا بغض انسان کو بڑی خرابیوں کی طرف کھینچ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہم نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. اور یہ ایک بہت یعنی کہ یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ ایک قانون ہے. معاشرے میں رہتے ہوئے بعض لوگوں کے لیے بعض لوگ فتنہ ہوتے ہیں. کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یار میں اس کو دیکھتا ہوں تو دیکھتے مجھے غصہ آ جاتا ہے، یہ بندہ آپ کے لیے فتنہ آزمائش ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کو ان سے اتنی محبت ہوتی ہے آپ کہتے ہیں یار اس کی کسی بات کو میں ٹال نہیں سکتا، یہ بندہ آپ کے لیے فتنہ ہے. یعنی کسی کی محبت، کسی کی دشمنی، ہر بندہ دوسرے بندے کے لیے کبھی کبھار فتنہ بنتا ہے. لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم بِالْبَيِّنَاتِ. ہم نے اس لیے یہ فتنہ بنایا کہ یہ کہیں کیا اللہ نے اگر احسان کرنا تھا تو انہی پر کرنا تھا. یہ غرور اور تکبر کی علامت. یعنی یہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہو، جو عہدیدار ہو، اللہ کا احسان بھی اس پر ہوتا ہے. جس طرح آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے وہی اصل حقدار ہے حکومت کا بھی، وہی اصل حقدار ہے معاشرے میں عزت پانے کا، وہی اصل حقدار ہے ہر چیز. یہی سوچ ہوتی ہے. علیہ اللہ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. کیا اللہ زیادہ شکر کرنے والوں کو جانتا ہے؟ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ اپنی نعمتیں ان لوگوں پر کرتا ہے جو اس کا شکر کرنے والا ہے. تو اللہ کو پتہ نہیں ہے شکر کون کرنے والا ہے. تو جو شکر کرنے والا ہے وہ امیر ہو کے غریب ہو، اللہ کا احسان بھی تو اسی پر ہوتا ہے. خالی مالداری کی بنیاد پر تو رب کے فضل نہیں ملا کرتے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. میرے نبی جب آپ کے پاس ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے لوگ آئیں تو آپ نے ان سے کچھ کہنا ہے. نمبر 1 ان سے کہو تم پر سلام دی. یعنی آپ یوں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ جو مومن آئے اسے سلام دو. سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کو سلامتی دینا. یعنی کہ تم اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے محفوظ ہو اگر تم اس کی اطاعت کے اندر رہتے ہو. ان سے کہو تم پر سلامتی ہو. نمبر 2 کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ. تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا. اس نے خود لازم کیا، کسی نے اس پر لازم نہیں. تو جب اس نے اپنے اوپر خود رحمت کو لازم کر دیا تو پھر وہ تمہارے اوپر بھی رحمت کرے. یعنی کہ ایمان والوں کو دوسری خوشخبری یہ دو کہ رب نے رحمت اپنے پر لازم کی. ان رحمتی غلبت غضبی یا سبقت غضبی. میری رحمت میرے غضب پر سبقت دے جا چکی ہے.
اور تیسری بات ان سے یہ کہو انہو من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ جس بندے نے برا عمل کیا جہالت کی وجہ سے، یہاں پر جہالت سے مراد اللہ کی نافرمانی، یعنی کہ معنی جو بندہ اللہ کی عظمت سے جاہل ہے، گناہ سے جہالت مراد نہیں ہے، کیونکہ گناہ سے جہالت اگر مراد ہو تو وہ تو بعض دفعہ اللہ معاف کر دیتا ہے، ہوتی ہے امتی الخطا والنسیان۔ تو یہاں پر جہالت سے مراد ہے اللہ کی عظمت سے جہالت۔ اسی لیے سلف نے کہا ہے ہر وہ بندہ کل من یعصی اللہ فہو جاہل، ہر وہ بندہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یہ جاہل ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا عالم ہے، اصل جاہل وہ ہے جو اللہ کا نافرمان۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم میں سے جس نے برا عمل کیا جہالت کی وجہ سے، یعنی اللہ کی عظمت اس کے دل میں پوری طرح نہیں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ جب بندے کے دل میں اللہ کی عظمت چھا جاتی ہے پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں، وہ ڈرتا ہی اتنا کہ نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ نافرمانی ہوتی کب ہے؟ جب اللہ کا صحیح تصور دل میں بیٹھتا ہے۔ ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد جہالت جو اس سے ہوگی اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، واصلح، اور توبہ کے بعد اپنے اعمال بھی درست کرتا ہے، فانہ غفور الرحیم، اللہ پھر اس کو معاف کرتا ہے۔ گویا کہ اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ توبہ کرنا، توبہ کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح۔ ہم توبہ کرتے اصلاح نہیں کرتے، جب تک اصلاح کے اندر کیا ہے؟ ہر وہ برائی چھوڑ دو، گناہ چھوڑو، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرو، ماضی کے اوپر جو ہے وہ ندامت اور شرمندگی ہو، یہ ضروری ہے اصلاح کے لیے۔ تاکہ توبہ تو کام نہیں دیتی، ہم توبہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں بس یہ توبہ بھی کی تھی پتہ نہیں چھوٹتی نہیں ہے، وہی اصلاح بھی ضروری ہے۔ كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ہم آیتیں اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں جس طرح یہاں پر ہم نے کھول کے بتا دیا، تاکہ مجرموں کا رستہ واضح ہو جائے۔ قرآن نے ہر ایک کا رستہ واضح کر دیا، حق والوں کا بھی مجرموں کا، تاکہ کچھ ادھورا نہ رہ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے تو سمجھتے ہیں کہ رب کی توفیق عطا فرمائے۔